انتہائی قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، عشرہ ذی الحج الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ ذی الحج کا یہ جو عشرہ ہے، اس عشرے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس عشرہ میں جو کام کرنے والے ہیں اور اس کے فضائل اور چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کروں گا۔ 5 کام ایسے ہیں جو عشرہ ذی الحج میں ہم نے کرنے ہیں۔ نمبر 1، تمام دنوں سے زیادہ عبادت کرنا۔ نمبر 2، تکبیرات تشریق پڑھنا، تحلیل تحمید کرنا۔ نمبر 3، روزے رکھنا۔ اور نمبر 4، ناخن بال نہ کٹوانا۔ اور نمبر 5، قربانی کرنا۔ یہ 5 کام ہیں جو ہم نے انشاءاللہ تعالی کرنے ہیں۔ ان 5 کے بارے میں مختصراً میں چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ یاد رکھیں کہ عشرہ ذی الحج کے دن اور راتیں بہت ہی اونچے دن اور اونچی راتیں ہیں۔ ذی الحج کے مہینہ کے 10 دن، سبحان اللہ، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر، جسے شب قدر کہتے ہیں، اس کے برابر ہے۔ اور پھر اس میں قربانی، یعنی قربانی کا دن، اہل علم فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے افضل ترین دن قربانی کا دن، جسے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اور رب تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کا دن ہے۔ اور پھر ایام تشریق، یہ جو اس کے بعد 2-3 دن ہوتے ہیں، یعنی عید الاضحیٰ کے یہ جو 3 دن ایام تشریق، خوشی کا دن ہے، قربانی کرتے ہیں مسلمان اس میں، اور تکبیرات پڑھتے ہیں جنہیں تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 1 دفعہ بلند آواز سے مرد پڑھتے ہیں، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھتی۔ یہ دن اور یہ راتیں اتنی اہم ہیں، اتنی فضیلت والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، فرقان حمید جیسی متبرک کتاب میں ان دنوں کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ 30ویں پارہ میں سورہ الفجر کے شروع میں ہی ارشاد فرماتا ہے، والفجر ولیال عشر، لا الہ الا اللہ۔ لیال عشر یعنی 10 راتیں، اس سے مراد یہی عشرہ ذی الحج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کے برکت والے ہونے کی وجہ سے، متبرک ہونے کی وجہ سے، خاص فضیلت اور اہمیت کی وجہ سے قسم اٹھائی ان 10 راتوں کی، فجر کی قسم اٹھائی اور پھر ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ بعض علماء نے ولیال عشر سے یہی 10 راتیں مراد لی ہیں۔ چنانچہ ان ایام میں ہم نے جو 5 کام کرنے ہیں، ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تمام دنوں سے زیادہ عبادت کرنا۔ چنانچہ ذی الحج کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلہ میں بہت اہم ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کی فضیلت آئی، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو تلاوت کی کہ لیال عشر سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، اور اسی طرح احادیث طیبہ میں بھی ان کی فضیلت آئی ہے۔ یہ کل 13 دن بنیں گے، نصاب کے اعتبار سے یہ کل 13 دن بنیں گے۔ 13ویں ذی الحج تک ہم نے تکبیرات تشریق پڑھنی ہوتی ہیں، 13ویں ذی الحج کی عصر تک، تو یہ کل نصاب 13 دن کا ہے، 1 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک۔ 10 ذی الحج کا دن سب سے بڑا دن ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام دنوں میں سے سب سے بڑا دن، بزرگ دن یوم النحر ہے، یعنی قربانی کا دن۔
اللہ کو یہ دن بڑا ہی محبوب ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر اور کوئی 10 دن ایسے نہیں ہیں کہ جو اللہ کے ہاں محبوب ہوں، یعنی اس سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص جہاد پر چلا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، پہلے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جہاد سے بھی افضل ہے یہ دن، لیکن ساتھ یہ فرمایا مگر وہ شخص جو اپنے جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے، یعنی جو شخص جہاد پر نکلے جان اور مال کے ساتھ اور سب کچھ لٹا کر واپس آئے، وہ شخص اس سے افضل ہو سکتا ہے، ورنہ اس سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، تکبیر کہو جسے تکبیرات تشریق کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھا جائے۔ شیخ عثمین عالم عرب کے بہت بڑے محدث خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ کے دوران لوگوں سے سوالن یہ پوچھا، آپ نے پوچھا کہ رجل صلی رکعتین فی 10 رمضان والآخر صلی رکعتین فی 10 ذی الحج ایہم الافضل؟ پوچھا کہ ایک وہ شخص ہے جو رمضان المبارک کے 10 میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو 10 ذی الحج میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ پوچھا ایہم الافضل، ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ پوچھا کیا پہلا افضل ہے یا دوسرا افضل ہے؟ پھر خود ہی فرمایا کہ نہیں، دوسرا افضل ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو رمضان کے 10 میں 2 نفل پڑھے، اور ایک وہ شخص ہے جو 10 ذی الحج میں 2 نفل پڑھے۔ 10 ذی الحج میں 2 نفل پڑھنے والا 10 رمضان میں 2 نفل پڑھنے والے سے افضل ہے۔ ہمارے ہاں اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو عید کی تیاری کے دن ہے۔ علماء نے لکھا کہ مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ رمضان ہے، لیکن 10 میں سے سب سے افضل 10 ذی الحج ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ دوسرا کام جو ہم نے ان دنوں میں کرنا ہے وہ ہے تکبیرات کہنا۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 دنوں میں تکبیر پکارتے ہوئے بازار میں نکل جاتے تھے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے۔ بڑی بات ہے، کل میں دیکھ رہا تھا عربوں میں سے کسی عرب ملک کی وہ بات تھی کہ گاڑی کے اوپر چاروں طرف اوپر اسپیکر ہارن لگے ہوئے ہیں اور تکبیرات کہی جا رہی ہیں جی گلیوں میں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے ہاں 14 اگست آتا ہے تو یہ ملی نغمے، یہ قومی ترانے یہ گاڑیوں پہ لگے ہوتے ہیں اور بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، کیوں بھائی؟ اسی طرح محرم کا مہینہ آتا ہے تو جناب وہ نوحے ہر طرف یا
ربیع الاول آتا ہے تو ربیع الاول میں کیا ہوتا ہے، نعتیں ہر طرف، یہ بھی مجھے عمل ایک اچھا لگا۔ اور پھر اس میں خاص طور پر سیدنا عبداللہ ابن عمر اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی سنت کہ ان کے بارے میں امام بخاری یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بلند آواز سے تکبیرات کہتے ہوئے گھروں سے نکلتے تھے اور بازاروں میں چلے جایا کرتے تھے، بلند آواز سے تکبیرات کہتے تھے۔ اور صحابہ جو تھے وہ دیگر صحابہ جب ان کو تکبیرات کہتے ہوئے سنتے تو وہ بھی تکبیرات کہنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرات صحابہ اکرام سے مختلف تکبیریں پڑھنا ثابت ہے، مثلا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسری روایت 3 دفعہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح صحیح مسلم میں اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ بھی الفاظ صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ ان میں جو بھی ہے وہ ہم پڑھیں، لیکن ان 10 ایام میں کثرت سے کم و بیش ہم پڑھتے رہیں۔ اور جب نامی ذوالحج آئے گی تو نامی ذوالحج کو تو ویسے ہی ہر نماز کے بعد پھر شروع ہو جاتی ہے 1 دفعہ پڑھنا۔ اس کے علاوہ بھی تکبیرات، تحلیل، تحمید اور درود پاک کی کثرت، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہیں۔ اگر درود ابراہیمی پڑھیں تو پھر تو کیا بات، افضل عمل درود ابراہیمی کا۔ لیکن اگر ہم درود ابراہیمی نہیں پڑھتے تو صلی اللہ علی النبی الامی، مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سب کو آتا ہے، یہی پڑھتے رہیں انشاءاللہ، پڑھتے رہیں، بڑا اجر ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا عمل ہے ان ایام میں روزہ رکھنا۔ توجہ فرما لیں، 9 ذوالحج تک کا روزہ، 10 ذوالحج کو تو ظاہر ہے عید ہے، تو 1 ذوالحج سے شروع ہو جائیں اور یہ 9 روزے رکھ لیں، بڑی ہی خیر ہے اس میں۔ اور خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ، یعنی کہ وہ 9 ذوالحج کا روزہ، خاص طور پر اس کی فضیلت بڑی آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یوم عرفہ کے بارے میں، چنانچہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، عن ابی قتادہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ فرمایا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے یوم عرفہ کا یعنی 9 ذوالحج کا روزہ رکھ لیا، 9 ذوالحج کا روزہ جس شخص نے اللہ پاک نے توفیق دے دی رکھ لیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ جس نے 9 ذوالحج کا روزہ رکھ لیا، مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ 9 ذوالحج کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ بھائیو عزیزو دوستو، 1 دن کا روزہ ہے، کیا اس میں فرق پڑے گا اگر ہم رکھ لیں گے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے جو کہ ابو داؤد شریف کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحج، یوم عاشوراء اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزے رکھتے تھے، یعنی عاشوراء کا روزہ، 9 ذوالحج کا روزہ اور ایام بیض کے روزے۔ یہ ایام بیض ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے ہوتے ہیں، ایام بیض کے روزے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہ روزے رکھے۔ اچھا، یہاں پر یہ سن لیں کہ حاجی جو ہے وہ میدان عرفات میں روزہ نہیں رکھیں گے، یہ ہمارے لیے ہے۔ جو کام ہمارے کرنے کے ہیں نا جی، وہ کام ہمیں کرنے چاہیے، جو کام وہاں پہ حاجیوں کے لیے ہیں وہ کریں وہ۔ کل سے چاند نظر آیا جب سے، کیوں جی قاری صاحب،
میں دیکھ رہا تھا کہ جتنے بھی سٹیٹس لگے ہوئے ہیں نا موبائل پہ یا جہاں بھی ویڈیوز چل رہی ہیں تو وہاں پہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک یہ لگائی ہوئی ہے، تلبیہ اسے کہتے ہیں، یہی سٹیٹس چل رہے ہیں۔ کیوں جی؟ آپ نے بھی نوٹ کیا ہو، میں نے تو نوٹ کیا کہ تلبیہ لوگوں نے لگایا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان ایام میں تلبیہ پڑھنا ان کے لیے ہے جو حج پر گئے ہیں، ہمارے لیے تکبیرات پڑھنا ہے۔ لہذا نوٹ کریں اس بات کو کہ اگر سٹیٹس لگانے ہیں تو تکبیرات تشریق کے لگائیں، جو کام ہمارے کرنے کا ہے وہ ہم کریں، ہم تکبیرات کے سٹیٹس لگائیں تاکہ لوگ سنیں گے، پڑھیں گے، وہ سٹیٹس دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی پڑھ بھی لے گا، سن تو کم از کم لے گا ہی وہ۔ نمبر 4 یہ ہے کہ ناخن اور بال، چنانچہ میں کئی دنوں سے عرض کر رہا ہوں، ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص قربانی کی نیت رکھتا ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بال اور ناخن جو ہے نا وہ اس سے پہلے ختم کر لے، تلف کر لے۔ یہ جو ناخن اور بال ہے نا، یہ دراصل حکم ہے حجاج کے لیے۔ کیوں جی؟ حاجیوں کے لیے حکم ہے کہ انہوں نے جب وہاں پہ جانا ہے ناخن نہیں اتارنے، بال نہیں اتارنے۔ ہاں جی، ان کے لیے دراصل یہ حکم ان کے لیے ہے، لیکن حجاج کے ساتھ موافقت کرنے کے لیے پوری امت کو حکم دے دیا کہ تم بھی ایسا نہ کرو۔ یہ گویا کہ حجاج کے اس عمل کی ایکسٹینشن ہے جو پوری دنیا میں پھیلا دی گئی ہے کہ تم بھی نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ حجاج نے ناخن اور بال نہیں اتارنے، تم حج پر تو نہیں جا سکے، نہیں گئے، تم یہاں رہ کر اپنے ناخن اور بال مت کاٹو، انشاءاللہ تعالی جو حاجیوں کو اجر ملے گا وہ تمہیں بھی ملے گا۔ کیونکہ حاجیوں کے ساتھ، ادھر توجہ کریں گے انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی، حاجیوں کے ساتھ حاجی کیا کرتے ہیں؟ ایک تو وہاں پر مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ کیا کرتے ہیں؟ مناسک حج۔ اور دوسرا وہ کیا کرتے ہیں جی؟ قربانی کرتے ہیں۔ ہم مناسک حج تو نہیں کر رہے لیکن قربانی تو کر رہے ہیں۔ گویا کہ ہماری حاجیوں کے ساتھ اس اعتبار سے موافقت ہو گئی کہ وہ بھی قربانی کر رہے ہیں، ہم بھی قربانی کر رہے ہیں۔ اس موافقت، اس مناسبت، اس تطبیق کی وجہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو، تم حج پر تو نہیں جا سکے لیکن تم یہاں رہ کر اپنے ناخن نہ کٹوانا، اپنے بال نہ اتروانا، اس سے پہلے غیر ضروری بال ختم کر لو، انشاءاللہ تعالی وہی اجر اللہ ہمیں یہاں بیٹھے عطا فرمائے گا جو ان کو وہاں عطا فرما رہا ہے۔ چنانچہ اس پر روایت سن لیں، عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، اور وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضْحِي، اور وہ قربانی کا بھی ارادہ رکھتا ہو، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ۔ دیکھیں جی حکم آ گیا کہ جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کا بھی ارادہ رکھتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بال مت کاٹے۔ حکم آ گیا۔ اب یہاں پر یہ سن لیں کہ یہ تو ان کے لیے ہے جنہوں نے قربانی کرنی ہے، ان کے حق میں یہ حکم وجوب کا ہے،
لیکن جو حضرات قربانی نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے بھی اس فضیلت میں ایکسٹینشن، وہ کیا؟ تم قربانی نہیں کر رہے، تم قربانی نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں، اللہ توفیق دے گا، کریں گے، لیکن اگر ابھی ہمت نہیں ہے، توفیق نہیں ہے، تو تمہارے لیے تمہارے حق میں قربانی یہ ہے کہ تم بھی بال نہ کاٹو اور تم بھی ناخن نہ کاٹو۔ لہذا جو قربانی نہیں کر رہا اس کے حق میں بال اور ناخن کا جو حکم ہے وہ سنت کے درجہ میں ہوگا، مستحب کے درجہ میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لہذا ان 13 دن کے اعمال میں سے سب سے افضل عمل حج کا، یہ جو 13 دن ہے، یکم ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک، سب سے افضل عمل حج کا، یعنی حج بیت اللہ۔ حج بیت اللہ اسلام کا ایک عاشقانہ فریضہ ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا بڑا عمل جو ہے وہ قربانی کا۔ لہذا ان ایام میں جو 5واں عمل ہم نے کرنا ہے وہ ہے قربانی کا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور استطاعت دی، کیوں جی؟ ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ، اچھی سے اچھی قربانی کرے۔ اور یہاں پر ضمناً یہ بات سن لیں کہ قربانی کے پیسے کسی بھی بڑے سے بڑے فلاحی کام میں لگا دیں گے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ آج کل بڑے آپ کو فلاسفر ملیں گے، کوئی کہتا ہے جی میں فلانی جگہ گیا، وہاں بچے رو رہے تھے، میں قربانی کا جانور لینے گیا تھا، میں نے جنریٹر لگوا دیا، میں نے کولر لگوا دیا۔ یہ بڑے لوگ آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ادھر توجہ کریں ذرا میری طرف۔ بخاری شریف میں بھائی صاحب ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ ایک عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ میں نے اپنا معاملہ آپ کے سپرد کیا۔ کیوں جی؟ آپ جہاں چاہیں میرا نکاح کروا دیں۔ اسی مجلس میں ایک غریب صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کا نکاح میرے ساتھ کروا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ٹھیک ہے کروا دیتے ہیں، لیکن وہ کیا اسے کہتے ہیں، حق مہر جسے کہتے ہیں، وہ ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، فرمایا کہ کوئی سونا چاندی، کوئی روپیہ پیسہ تمہارے پاس نہیں ہے؟ کوئی چادر، کوئی زرہ، کوئی تلوار، کوئی خنجر، کوئی چھرا، کوئی چیز بھی نہیں ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا ایسا کرو، گھر چلے جاؤ، گھر چلے جاؤ اور کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی اگر تمہیں ملتی، سونے چاندی کی انگوٹھی نہیں، کوئی پتل لوہے کی انگوٹھی بھی اگر تمہیں ملتی ہے نا تو وہی لے آؤ۔ صحابی تشریف لے گئے گھر میں، تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا نہیں بھائی نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹھ چپ کر کے جائے گا۔ وہ جا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بلایا اور فرمایا اچھا تمہیں کچھ قرآن پاک یاد ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ صورتیں حفظ ہیں، یاد ہے مجھے۔ فرمایا اچھا پھر ایسا ہے، تمہارا میں حق مہر یہ مقرر کرتا ہوں کہ تم نے جو صورتیں تمہیں یاد ہیں ان کے عوض میں تم نے اسے وہ صورتیں یاد کروانی ہے، تمہارا میں نکاح کرا دیتا ہوں۔ بات اب یہ میں نے واقعہ کیوں سنایا؟ آپ کو پتہ ہے میرا مزاج واقعات سنانے کا نہیں، میں اگر کہیں کوئی واقعہ سناتا ہوں تو پھر اس سے کچھ ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں۔ یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا؟
یہ واقعہ نعمان صاحب میں نے اس لیے سنایا کہ اس دور میں ہر بندہ غریب تھا بھائی جان، گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں حق مہر کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، غربت کا یہ عالم ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے پاس کھانے کی کوئی اتنی سی چیز تھی جسے میں نے اپنی بغل میں چھپا رکھا تھا۔ اب وہ کتنی سی ہوگی جی؟ اتنی سی تھی کہ میں نے اسے اپنی بغل میں چھپا رکھا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اتنی سی کھانے والی چیز پر 3 دن گزارے۔ صدیقہ کائنات سیدہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 3 چاند گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ غربت اتنی عام تھی۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ غریب لوگ اتنے زیادہ تھے، غریب اتنے تھے، کسی کے پاس کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں ہے۔ عید کا موقع آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم فرمایا کہ تم بھی عید کے لیے آؤ۔ تو عورتوں میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کپڑا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو اوڑھ کر آ جائیں۔ یار سمجھ آ رہی گل کہ نہیں؟ ہمارے پاس تو کپڑا ہی نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اچھا جس کے پاس بڑا کپڑا ہے وہ اپنے ساتھ ایک اور کو بھی دے دے اور دونوں مل کے آ جائیں۔ یہ عالم تھا۔ اب غربت کا یہ عالم ہے، نوٹ کریں میری اس بات کو، غربت کا یہ عالم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد 10 سال مدینہ میں گزارے، ہر سال قربانی کی، بلکہ ایک سال تو ایسا آیا کہ آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ غربت کے باوجود کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، پینے کو کچھ نہیں ہے، چشمے خشک ہیں، غربت کے باوجود قربانی کا جب وقت آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی فرمائی۔ کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اس سال ہم قربانی نہیں کرتے، اس سال جو پیسے جمع ہوں گے ان پیسوں سے ہم غریبوں کی مدد کر دیں۔ کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ اس سال تمام مسلمانوں میں سے کوئی بھی قربانی نہ کرے۔ یار ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، شہر میں بہت سی بچیاں ہیں، نوجوان ہیں، شادی کے بغیر بیٹھی ہوئی ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان پیسوں سے ان غریب بچیوں کی شادیاں کروا دیتے ہیں۔ کبھی بھی نہیں فرمایا۔ قربانی آئی، قربانی کی۔ جب قربانی کا وقت آیا تو جانور ذبح کیا۔ ہاں شادی کے لیے حکم موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کو طاقت ہے وہ شادی کرے، وہ کیا کرے، اور جس کے پاس شادی کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے، جسے وہ کیا کہتے ہیں متبادل دیا ہے۔ شادی کر سکتے ہو تو کرو، شادی نہیں کر سکتے تو روزے رکھو۔ لیکن قربانی کا وقت آیا تو یہ نہیں سوچا کہ غریب بچیوں کی شادیاں کروا دیں، بلکہ فرمایا جس نے قربانی کرنی ہے وہ قربانیوں ہی کرے، قربانی کے پیسے اگر کہیں اور خرچ کر دے گا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ پھر اس پر چند خرابیاں لازم آئیں گی، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ پہلی خرابی، واجب چھوٹے گا۔ غریب کو کولر تو لے کر دے دیا، غریب کے لیے جناب تم نے کپڑے لے کے دے دیے، غریب کی شادی کروا دی، لیکن جو واجب ہے وہ رہ جائے گا۔ واجب تم پر قربانی کرنا، خون بہانا واجب ہے۔
جانور ذبح کرنا واجب ہے تم پر، واجب رہ جائے گا۔ امت میں دراڑ پڑ گئی، ملت ابراہیمی سے دوری اور محرومی ہوگی، سنت متواترہ کی نافرمانی ہوگی، اور ایک بری رسم کا اجرا ہوگا۔ یہ 6 خرابیاں آئیں گی معاشرے میں جب اگر تم قربانی کے پیسوں سے غربا اس کے ٹھیک ہے، آپ پورا سال کریں نا، پورا سال غریبوں کی مدد کریں، بیواؤں یتیموں کا سہارا بنے، کون روکتا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ میں مہنگا موبائل خریدنے گیا تھا، میں مہنگا موبائل خریدنے گیا تھا، میں مہنگی گاڑی خریدنے گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا ایک بچی رو رہی ہے تو میں نے موبائل کے پیسے اس بچی کو دے دیے۔ یہ خیال کبھی نہیں آیا، یہ خیال بھی کبھی نہیں آیا کہ میں مہنگے ہوٹل میں کھانا کھانے گیا تھا یا میں مہنگی گاڑی لینے گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے، میں نے گاڑی کے پیسے اسے دے دیے۔ یہ خیال ہمیں کبھی نہیں آیا۔ ہمیں خیال آتا ہے میں قربانی کا جانور خریدنے گیا تھا، بچہ رو رہا تھا۔ یاد رکھیں، ہر نیک عمل کی مستقل ایک حیثیت ہے۔ کیوں جی؟ ہر نیک عمل کی مستقل کیا ہے؟ ایک بولے ذرا، حیثیت ہے، اپنا ایک وجود ہے۔ کوئی نیک عمل کسی دوسرے نیک عمل کا متبادل نہیں بن سکتا۔ کوئی نیک عمل، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ہم میں سے کوئی اپنے والد کے پاؤں دبا رہا ہے، خدمت کر رہا ہے والد کی یا والدہ کی، پاؤں دبا رہا تھا، پاؤں دبا رہا تھا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ والدین کی خدمت، پاؤں دبانا نیکی کا عمل ہے نا؟ بولو یار، نیک عمل ہے نا، بہت بڑا نیکی کا عمل ہے۔ لیکن ادھر سے اب آذان ہو گئی، تم کیا یہ سوچو گے؟ اگر کوئی نمازی آدمی ہے کیا وہ یہ سوچے گا کہ یار میں پہلا ہی نیکی کرن ڈیا ہوں؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ چھوڑ دے گا، اس لیے کہ اب حکم نماز کا ہے۔ تم نیک کام کرو، نیک اعمال کرو، لیکن اب حکم قربانی کا ہے۔ قربانی کے حکم کا متبادل کوئی اور حکم نہیں بن سکتا۔ تو خیر، اب چند ایک میں فضائل سنا دیتا ہوں۔ ان زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پہلے تو بتا دیا کہ یہ قربانی آئی کہاں سے، اور پھر آگے فضیلت بھی۔ صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنۃ، جو شخص جانور ذبح کرے گا جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر صوف ہو، اون ہو تو پھر؟ فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ یہ قربانی کا حکم ہے۔ اچھا، اب آپ جانور کے بال گنے جا سکتے ہیں جی؟ بولو یار، نہیں گنے جا سکتے۔ احادیث طیبہ کا عمومی مزاج یہ ہے کہ احادیث میں جہاں کہیں بھی کسی بات کی کثرت کو بیان کرنا ہوتا نا، کسی بات کی کثرت کو بیان، وہ روایت آپ کے سامنے فرمایا کہ ابو بکر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ۔ اب ستاروں کو گنا جا سکتا ہے؟ بولے نہیں گنا جا سکتا۔ یعنی کیا مطلب؟ ان گنت نیکیاں،
اتنی نیکیاں کہ جنہیں گنا نہیں جا سکتا. یہ جو فرمایا یہاں پر کہ جو جانور ذبح کرے گا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شمار نیکیاں ملیں گی. ورنہ پتہ کی ہوئے گا جی؟ ہوگا یہ، ایک آدمی نے 2 لاکھ کا ویڑا خریدا. بھائی صاحب، ایک آدمی نے 2 لاکھ کا ویڑا خریدا، دوسرے آدمی نے 50,000 کا بکرا خریدا. وہ جو 2 لاکھ کا ویڑا تھا اس کے بال ہم نے گنے تو کتنے نکلے جی؟ مثلا 1 لاکھ. یہ جڑا 50,000 دا بکرا ہے یہ وال گنے یہ نکلے 2 لاکھ. تہاڈا کی خیال ہے کہ یہ 50,000 لان والے نوں 2 لاکھ تو زیادہ اجر ملے گا؟ اور نہیں بھائیو، مطلب یہ ہے انگنت نیکیاں، بے شمار نیکیاں قربانی کرنے والے کے لیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انفقت الورق فی شیء افضل من نحیرۃ فی یوم العید. کسی خرچ کی فضیلت، توجہ کریں ذرا، یہ بالکل واضح حدیث آ گئی، بالکل بین حدیث اس بارے میں. دار قطنی سے یہ روایت، عید والے دن، توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ بولو یار. عید والے دن سوائے قربانی کے، قربانی سے بڑھ کر کسی اور خرچ کی فضیلت نہیں ہو سکتی. عید والے دن قربانی سے بڑھ کر تسی پاوے کولر لے دیو، پاوے جنریٹر لوا دیو، پاوے جو مرضی کرو، اس دن قربانی سے بڑھ کر فضیلت اور اجر والی اور کوئی چیز نہیں. قربانی کا متبادل اور کچھ نہیں. اللہ نے کوئی گوشت کھانے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، رب کو نہ توڑا گوشت جاندہ ہے نہ خون جاندہ ہے. ولیکن ینالہ التقوی، اللہ تو یہ دیکھتا ہے کون حکم مانتا ہے کون نہیں مانتا. لہذا عید والے دن سب سے بڑا فضیلت والا کام جانور ہی ذبح کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.